وماتوا وہم کافرون، اور وہ اس حالت میں مریں گے کہ انہوں نے کفر کیا ہوگا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے اولا یرون انہم یفتنون، کیا وہ نہیں دیکھتے انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کہ اللہ انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے ہر سال، مرتن ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، انہیں آزمائش سے مبتلا کرتا ہے۔ کس لیے؟ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کہ لوگ توبہ کریں لیکن وہ آزمائش کے آنے کے باوجود بھی نہ توبہ کرتے ہیں، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہاں یہ آیت بیان ہو رہی ہے کہ منافق کو اللہ رب العزت جھٹکا لگاتا ہے کہ وہ سنبھل جائے مصیبت بھیج کر، جس طرح مدینہ شریف کے اندر جو منافقین تھے، اللہ رب العزت مسلمانوں کو تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی کفار پر فتح و نصرت عطا فرما رہا تھا۔ کفار کا مالی طور پر لوس ہو رہا تھا، بیمار ہو رہے تھے، لیکن ان کی توجہ اس طرف نہیں جا رہی تھی کہ کہیں اللہ کی ہم نے کوئی نافرمانی تو نہیں کی۔ لیکن مومن پر کوئی مصیبت آتی ہے، جھٹکا اللہ مومن کو بھی لگاتا۔ سال میں ایک دو مرتبہ کچھ آزمائشیں آدمی پر آتی ہیں، اس لیے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہو رہا ہے تو اس جھٹکے کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ سے قریب ہو جائے۔ تو بعض اوقات جو مصیبت سال میں بیماری کی صورت میں، کوئی کاروباری ٹینشن، کوئی جاب کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو وہ جو چیزیں مسئلے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مصیبت آئی ہے۔ مومن کے اوپر یہ جو آزمائش ڈالی جاتی ہے وہ اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ اگر اس کا قلب و ذہن اللہ سے دور ہو رہا ہے تو فوراً مصیبت آئے تو اللہ سے کنیکٹ ہو جائے۔ اور منافق جو ہے وہ ان چیزوں میں اسباب کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ جو زلزلہ آئے گا تو جو لوگ ہیں وہ کہیں گے یار شاید موسم کی یہ خرابی تھی، یہ تبدیلی تھی، اس کے علاوہ طوفان آئے گا تو وہ یہ کہیں گے علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 123، اور یہ سورہ توبہ کا آج آخری رکوع ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آج کے درس میں ہم سورہ توبہ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور 11 سپارے کا یہ 5واں رکوع ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والوں، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، قتال کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں، ولیجدوا فیکم غلظہ، وہ چاہیے کہ وہ کافر تم میں پائیں طاقت کے اعتبار سے بہت سختی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے۔ یہ خاص طور پر تو آیت نازل ہوئی ہے منافقین کے لیے، جو منافقین مسلمانوں کے گروپ میں بھی رہنا چاہتے تھے اور قریب ترین کافروں سے رشتہ داریاں تھیں، کاروباری مراسم اور تعلقات تھے، تو اس لیے چاہتے تھے کہ ان سے بھی بنی رہے اور ان سے بھی بنی رہے، اور وہ کفار براہ راست اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں ان سے قتال کرو، اور تمہارے اندر اسلام کے متعلق اگر کوئی مخالفت وہ کرتے ہیں تو تمہارے اندر کوئی بھی نرمی اور دوستی کا عنصر تمہاری طبیعت میں بنا پائیں۔ قوت کے اعتبار سے اگر کوئی اسلام کا مخالف ہے تو اس کو منہ توڑ جواب دو۔ اس کے علاوہ یہ آیت کا حکم عام بھی ہے، عام اس طریقے سے کہ ابتدا کے اندر جب سورہ توبہ تھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جن کافروں کے ساتھ معاہدے ہیں اگر وہ معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں تو تم بھی پاسداری کرو، اگر معاہدہ توڑتے ہیں تو پھر تم بھی ان سے کوئی معاہدہ نہ رکھو۔ تو ایسا کافر دنیا کے اندر مختلف کفار ہیں، لیکن جو براہ راست اسلام کا اور مسلمان کا دشمن ہے، اور آپ کے مختلف کفار یا مختلف ممالک دشمن ہیں، تو کس سے پہلے لڑے؟ اسلامی ریاست۔ تو اسلامی ریاست کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے یلونکم من الکفار، جو ملک برابر میں بیٹھا ہے، جو ملک برابر میں ہے، جو کفار برابر میں اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، سب سے پہلا مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ ان کی کمر توڑی جائے۔ لیکن اگر وہ معاہدہ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اسلامی ریاست یا مسلمانوں کو کوئی پریشانی کہ اسلام کی مخالفت نہیں کرنی ہے، کرتے وہ لوگ، تو پھر تو معاہدے کی پاسداری کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ براہ راست اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں تو ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ کب تک قتال کیا جائے گا؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ،
کہ سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ اس طریقے سے جب مسلمان ریاست آگے بڑھے گی، پھر آگے بڑھے گی، پھر آگے بڑھے گی، تو آگے آگے بڑھتے 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 یہ پورا عالم جو ہے وہ اسلامی ہو جائے گا۔ یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا کہ حضور علیہ السلام نے پہلے بدر کا معرکہ ہوا، احد ہوا، پہلے عالم عرب سے جنگ ہوئی، جب عالم عرب کے اندر مسلمانوں کا ایک تسلط ہوا، انفلوئنس ہوا، مسلمان فتح و یاب ہوئے، اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں رومن امپائر سے، پرشین امپائر سے، اس کے علاوہ شامیوں سے، عیسائیوں سے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قتال ہوتا ہے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی اس طریقے سے قتال فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے دشمنوں سے ایک ساتھ محاذ چھڑ دیں، دور والے سے بھی لڑ رہے ہیں اور قریب والے سے بھی لڑ رہے ہو۔ طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اس دشمن کو فوکس کیا جاتا ہے جو قریب کا دشمن ہو، کیونکہ اگر آپ دوسرے والے پر فوکس کریں گے جو دور کا ہے تو قریب والے اپنے لوگ اندر بھیج کر آپ کی جڑوں کو کھوکھلا کریں گے اور آپ کی سیکیورٹی کے ان نظام کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس لیے طبیعتاً بھی ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک تو دور کا دشمن ہے اور ایک پاس کا دشمن ہے، تو پہلے آدمی کو نمٹنا قریب کے دشمن سے چاہیے تاکہ دور والے کی طرف توجہ جائے تو یہ قریب والا کام خراب نہ کر دے۔ یہی حکم مسلمانوں کو بھی دیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا کوئی صورت کا جز نازل ہوتا، تو منافقین صورت کو سنتے، قرآن کو سنتے، اور اس کے بعد طنزیہ انداز میں کہتے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں سے کوئی کہتا، اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، ہاں بھائی کون ہے کہ جس نے اس صورت کی وجہ سے جس کا ایمان بڑھوتی ہوئی ہے، جس کا ایمان بڑھ گیا ہے، یعنی طنز کہتے ہیں، ہاں بھائی کوئی ہے اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، کہ اس صورت کو سن کے اس کا ایمان بڑھ گیا ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، لیکن اللہ فرما رہا ہے جو ایمان والے ہیں اس صورت کے نازل ہونے کی وجہ سے ان کا ایمان بڑھ گیا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس کیفیت ایمانی کے بڑھنے کی وجہ سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، لیکن جن کے دل میں مرض ہے یعنی منافق جو ہیں، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اور اس صورت کے نازل ہونے کی وجہ سے ناپاکی پر ان کی ناپاکی بڑی ہے، یعنی صورت کے انکار کرنے کی وجہ سے ویسے ہی کفر و نفاق کی خباثت تو دل میں موجود تھی، اب اللہ کی ایک اور صورت کا انکار کر رہے ہیں تو ان کی خباثت پر مزید خباثت ان کی بڑھ رہی ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اس حالت میں مریں گے کہ انہوں نے کفر کیا ہوگا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ، کیا وہ نہیں دیکھتے، أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کہ اللہ انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے ہر سال، مرتن ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، انہیں آزمائش سے مبتلا کرتا ہے، کس لیے، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کہ لوگ توبہ کریں لیکن وہ آزمائش کے آنے کے باوجود بھی نہ توبہ کرتے ہیں، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہاں یہ آیت بیان ہو رہی ہے کہ منافق کو اللہ رب العزت جھٹکا لگاتا ہے کہ وہ سنبھل جائے مصیبت بھیج کر، جس طرح مدینہ شریف کے اندر جو منافقین تھے، اللہ رب العزت مسلمانوں کو تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی کفار پر فتح و نصرت عطا فرما رہا تھا۔ کفار کا مالی طور پر لوس ہو رہا تھا، بیمار ہو رہے تھے، لیکن ان کی توجہ اس طرف نہیں جا رہی تھی کہ کہیں اللہ کی ہم نے کوئی نافرمانی تو نہیں کی۔ لیکن مومن پر کوئی مصیبت آتی ہے، جھٹکا اللہ مومن کو بھی لگاتا۔ سال میں ایک دو مرتبہ کچھ آزمائشیں آدمی پر آتی ہیں، اس لیے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہو رہا ہے تو اس جھٹکے کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ سے قریب ہو جائے۔ تو بعض اوقات جو مصیبت سال میں بیماری کی صورت میں، کوئی کاروباری ٹینشن، کوئی جاب کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو وہ جو چیزیں مسئلے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مصیبت آئی ہے۔ مومن کے اوپر یہ جو آزمائش ڈالی جاتی ہے وہ اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ اگر اس کا قلب و ذہن اللہ سے دور ہو رہا ہے تو فوراً مصیبت آئے تو اللہ سے کنیکٹ ہو جائے۔ اور منافق جو ہے وہ ان چیزوں میں اسباب کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ جو زلزلہ آئے گا تو جو لوگ ہیں وہ کہیں گے یار شاید موسم کی یہ خرابی تھی، یہ تبدیلی تھی، اس کے علاوہ طوفان آئے گا تو وہ یہ کہیں گے اس وجہ سے طوفان آیا، یہ غور نہیں کریں گے کہ اس میں اللہ کی طرف سے بھی تو کوئی آزمائش ہو سکتی ہے،
پھر فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو نظر بعضهم الى بعض. اب کیا ہوتا تھا کہ منافقین، نبی کریم علیہ السلام کی مجلس لگتی تھی تو منافقین مسلمانوں کے ساتھ آ جاتے تھے. اگر صورت نازل ہوئی ہے اور حضور نے بلایا ہے اور منافق نہیں جائیں تو ان کی پول کھل جائے گی کہ بھئی سب آتے ہیں یہ نہیں آتے. تو یہ کیا کرتے، حضور کی مجلس میں آ جاتے، حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھتے، اور جب صورت نازل ہونے لگتی تو نظر بعضهم الى بعض، تو ایک بندہ ادھر بیٹھا ہوتا، ایک بندہ ادھر بیٹھا ہوتا، ٹولیاں ان کی بیٹھی ہوتی تھی، تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. نظر بعضهم الى بعض، تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے، دیکھو بھئی کیا بات ہو رہی ہے، دیکھو ہم پر کہا جا رہا ہے. هل یراکم من احد، اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ آپس میں آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، دیکھو کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، تم میں سے کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا. یعنی وہ چاہتے تھے کہ مسلمان حضور کی بات سننے میں مگن ہوں اور کوئی ہمیں نہ دیکھے، تو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے اور بہت پیچھے بیٹھتے تھے اور وہیں سے بھاگ جاتے تاکہ وہ آیت قرآن سننی ہی نہ پڑے. لیکن شروع میں انٹری دے دیتے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ہم بھی آئے تھے. لیکن جب لوگوں کی تمام تر توجہ حضور کی طرف ہے تو هل یراکم من احد، تو ایک دوسرے کو کہتے دیکھو کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہمیں، اور پھر آنکھوں سے اشارہ کر کے باہر نکل جاتے مسجد نبوی سے. تو اللہ کہہ رہا ثم انصرفوا، وہ پلٹ جاتے، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اب یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے قرآن کی اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے. ایک روایت کے مطابق جو زیادہ تر علماء نے نقل کیا ہے، قرآن کی آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ ہے 281 سورہ بقرہ کی. اور چند مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو دو آیتیں ہیں سورہ توبہ کی آخری، یہ قرآن کے اندر سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات ہیں. دونوں طرح کے موقف میں بہت خوبصورت اور بہت ہی میرے آقا کی شان و عظمت کے لیے کمال آیت. اللہ کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. خوبصورت آیت. تحقیق تمہارے پاس رسول من انفسکم، تم میں سے ایک رسول آ گئے. حضور کی اس میں کتنی کمالات بیان ہوئے. انفسکم، عزیز علیہ ما عنتم دوسرا، حریص علیکم تیسرا، رؤوف رحیم، 5 حضور کی شان بیان کی اللہ نے. لقد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آئے. اب یہ کم جو ہے تمہارے پاس، اس تمہارے سے کون مراد ہے؟ کچھ نے لکھا کہ اس سے اہل عرب مراد ہے، کسی نے کہا اہل عرب تو خصوصاً مراد ہے، لیکن حضور صرف عرب کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، حضور تو سارے عالم کے لیے نبی بن کے آئے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا. تو لقد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس رسول آئے، من انفسکم، تم میں سے آئے، نہ جنات میں سے آئے نہ فرشتوں میں سے آئے، کیونکہ مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو ہماری طرح نکاح کرتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے تحقیق تمہارے پاس رسول آئے من انفسکم، اور تم میں سے آئے. اس سے مراد کیا ہے کہ تم ان کے شرف کو، ان کی فضیلت کو، ان کے نسب کو ہر لحاظ سے جانتے ہو کہ کون ہیں، ان کے کردار کو تم جانتے ہو. لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں کی دونوں جب قرآن پڑھتی تھی تو اس کو انفسکم نہیں پڑھتی تھی، انفسکم پڑھتی تھی، فا پر زبر. جسے جمہور کی قرات، میجورٹی کی جو قرات ہے اس میں ہے انفسکم، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور جناب سیدہ عائشہ جب پڑھتی تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ جب آپ انفسکم پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئے. لیکن جب آپ سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما والی قرات پڑھیں گے، انفسکم پڑھیں گے، تو ترجمہ ہوگا تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آئے، انفسکم، جو تم سب میں سب سے زیادہ نفیس ہیں، سب سے زیادہ افضل ہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں، سب سے زیادہ باکمال ہیں. انفس کا معنی ہے حضور سب سے زیادہ نفیس ہے،
اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی گواہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ابن آدم کو پیدا کیا اور ان میں دو گروہ بنا دی، ان میں سے سب سے بہترین گروہ میں مجھے رکھا، پھر اس ایک گروہ میں قبیلے بنا دیے، سب سے اعلیٰ قبیلے مجھے رکھا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ نے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم میں جو سب سے افضل گھرانہ تھا اللہ نے مجھے اس میں پیدا فرمایا، تو میں ہر لحاظ سے تم میں سب سے حسب و نسب کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام ہر لحاظ سے نفیس و ترین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جناب آدم سے لے کر اور میری ماں جناب اماں حوا سے لے کر اور اپنے والد اپنے باپ حضرت عبداللہ اور اپنی ماں سیدہ آمنہ تک میں کبھی بھی بغیر نکاح کے منتقل نہیں ہوا، میں کبھی بھی زنا کی پیداوار نہیں رہا، یعنی جناب آدم سے لے کر اماں حوا، ان کے بعد ان کی اولاد، 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 یہاں تک کہ میری ماں جناب سیدہ آمنہ تک جو سلسلہ آ رہا ہے، میرا نور جب تک منتقل ہوا ہے، جب دو لوگوں کے ملاپ سے ہماری نسل آگے بڑھی ہے، کبھی بھی زنا والے معاملے سے آگے نہیں بچہ پیدا ہوا ہے۔ جناب آدم سے لے کر میری ماں جناب سیدہ آمنہ تک ہر دفعہ نکاح کے ذریعے سے ہی نسل آگے بڑھی۔ اللہ اکبر، حضور کا شرف یہ دیکھیے، حضور کے شرف و عظمت دیکھ، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے والد ان کی تو شادی ہوئی تھی، ان کی تو شادی ہوئی تھی، ان کی تو شادی ہوئی تھی، لیکن جناب آدم سے لے کر ابھی تک اس کے والد تک کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ لیکن حضور فرما رہے جناب آدم سے لے کر میرے والد عبداللہ تک میں جو پیدا ہوا ہوں، میری جہاں سے ٹری چل رہی ہے، فیملی ٹری جو میری ہے، جناب آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک نکاح کے ذریعے سے ہی۔ اللہ اکبر، یہ ہے رسول اللہ کی شان، یہ ہے میرے آقا کی عظمت۔ نبی کریم علیہ السلام کیسے نفیس ترین ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ حضور کی بارگاہ میں آئیں اور حضور اس وقت آرام فرما رہے تھے، اور حضور کی پیشانی مبارک سے پسینہ کی جو لڑیاں تھیں وہ جھڑ جھڑ کر نیچے آ رہی تھی، پانی کے ٹپک ٹپ کے، پسینے کے ٹپکے بہہ رہے تھے۔ میری والدہ گرمیوں کے دن تھی، آئیں اور شیشی میں وہ بھرنے لگی، تو حضور کی آنکھ کھل کے حضور نے کہا اے ام سلیم یہ کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم کہ ہم نے عطر لینا بند کر دیا ہے اور عطر کی جگہ ہم آپ کا پسینہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث کو سمجھیے، حدیث محدثین نے لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نفیس ترین تھے، یہ جو کہا نا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی قرات میں کہ تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین حضور ہیں، جو رسول تمہارے پاس آیا ہے سب سے زیادہ نفیس ترین ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ حضور مدینے میں اگر کسی گلی سے گزر جاتے اور کچھ دیر بعد آدمی اس گلی میں آتا، کوئی لوگ اس گلی میں آتے، تو گلی کی مہک سے پہچان لیتے تھے کہ حضور کچھ دیر پہلے یہاں سے گزرے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام خوشبو کے پیچھے چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے۔ المعجم الکبیر کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور میری بیٹی کی شادی ہے، دعا فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اور کہا کل آنا۔ حضور علیہ السلام کے پاس وہ کل آیا تو حضور نے اس کو کل کہا تھا کہ تو ایک شیشی لے کر آنا، اس شیشی لے کر اس کے اندر جو ہے ایک ڈنڈی چھوٹی سی ہو وہ بھی لے کر آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اگلے دن وہ شیشی بھی لے کر آیا اور ساتھ ایک چھوٹی سی لکڑی بھی لے کر آیا۔ حضور علیہ السلام نے اس شیشی میں اپنا پسینہ مبارک اس کو دیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اب جب تیری بیٹی جس دن دلہن بنے اس کو کہنا جس دن دلہن بنے تو یہ خوشبو لگائے۔ اللہ اکبر۔ وہ دلہن کہتی ہے جب حضور کا پسینہ مبارک میں نے لگایا پوری محفل میں سب سے زیادہ خوشبو میرے لباس سے آتی تھی، اور حضور نے جب ہمیں اپنا پسینہ مبارک عطا فرمایا پورے مدینے میں ہمارا گھر خوشبو والا گھر کہلاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ دلہن پھول رکھتی ہے اپنے پاس خوشبو کے لیے، کہا حضور کا پسینہ اگر دلہن کو مل جائے تو پھر وہ عطر نہیں مانگے گی، پھول نہیں مانگے گی۔ اللہ نے حضور کو اتنا نفیس ترین بنایا۔ اب دوسری چیز سمجھیے، عزیز علیہ ما عنتم۔ عنت کہتے ہیں مشکل کو، مصیبت کو۔ عزیز مانے پریشان ہو جانا، گراں گزرنا، بھاری ہونا۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے
عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا مشکل میں آنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ یعنی کہ تم مشکل میں آتے ہو تو وہ نبی تکلیف میں آ جاتا ہے، وہ نبی پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ نبی دین کی دعوت جو تمہیں دے رہے ہیں، ان کا اپنا بھلا نہیں، تمہارا بھلا ہے اس میں۔ اللہ نے ان کی تو مغفرت آلریڈی کر دی ہے، یہ تو جنتی ہیں، جنتوں کے سردار ہیں، لیکن تمہیں دعوت دے رہے ہو، تم ایمان نہیں لا رہے، تو یہ تمہارے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں آنا، یعنی پریشان تم ہوتے ہو اور حضور تمہاری پریشانی سے رنجیدہ ہو جاتا ہے، حضور غمگین ہو جاتے ہیں جب تمہیں پریشان دیکھ۔ یہ ہے میرے آقا کتنے کمال مہربان اپنی امت پر، اور صرف عزیز علیہ ما عنتم نہیں ہے، تیسری شان آقا کی کیا ہے؟ حریص علیکم۔ حریص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ چاہنے والا۔ حریص علیکم، تیسری شان کیا ہے میرے آقا کی؟ کہ تمہارے بارے میں ہر خیر اور ہر بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، چاہتے ہیں کہ امت کو ہر طرح کی بھلائی پہنچ جائے، ہر طرح کی آسانی امت کو مل جائے۔ حریص علیکم۔ اور حدیث کو دیکھ لیا آپ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے میری امت کے مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم کر دیتا۔ 50 سے 5 نمازیں کس نے کروائیں؟ رسول اللہ نے۔ تراویح کی نماز حضور 3 دن تک پڑھاتے رہے، چوتھے دن حجرے سے باہر تشریف نہ لائے۔ صحابہ کرام فجر تک بیٹھے ہوئے حضور کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن حضور باہر نہیں آئے حجرے سے۔ پھر فجر کے وقت جب آئے تو کہا تم یہ نہ سمجھنا مجھے خبر نہیں تھی کہ تم باہر بیٹھے ہو، مجھے معلوم تھا کہ تم بیٹھے ہوئے ہو باہر، لیکن میں باہر اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم نہ پڑھو تو مشقت میں پڑ جاؤ۔ رسول کریم علیہ السلام ہماری بھلائی کے اتنے چاہنے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا خطبہ دیا، ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگے یا رسول اللہ کہ ہر سال حج فرض ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر دوبارہ پوچھا تو کہا ہر سال فرض ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے پہلے کی امتیں زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے پریشانی میں آئیں، اگر میں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا۔ تو حضور کیا ہیں؟ امت کی بھلائی چاہنے والے، امت کی خیر چاہنے والے، حریص علیکم ہیں۔ پھر فرمایا حریص علیکم کے ساتھ بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہیں۔ اور مفسرین نے لکھا صرف انبیاء میں رسول اللہ کی ذات ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے 2 ناموں کو جمع فرمایا۔ حالانکہ قرآن نے اس سے پہلے کی آیت پڑھی، آیت نمبر 117، اسی پچھلے رکوع کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا انہ بہم رؤوف الرحیم۔ جب اللہ نے غزوہ تبوک کے لوگوں کی مغفرت کا وعدہ کیا تھا تو وہاں کہا تھا ہم ہیں رؤوف الرحیم، اور یہاں جو 2 نام اپنے لیے استعمال کیے اللہ نے، صرف تمام انبیاء میں رسول اللہ کی ذات ہے کہ جو 2 نام صفاتی اللہ کے ہیں، اللہ نے وہ 2 صفاتی نام اپنے محبوب کے لیے بھی استعمال کیے کہ میں بھی رؤوف الرحیم ہوں اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے۔ یہ جو ذرا ذرا سی بات پر شرک کے فتوے بانٹتے پھرتے ہیں، تم نے نبی کو یہ کہہ دیا، تم نے نبی کو یہ کہہ دیا، ارے بھائی نبی کو جو کچھ مل رہا ہے رب کی عطا سے مل رہا ہے۔ اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے لیکن کسی نے اس کو بنایا نہیں ہے، نبی بھی رؤوف الرحیم ہے لیکن انہیں اللہ نے بنایا ہے۔ رؤوف الرحیم کا معنی کیا ہے؟ ظاہری اعتبار سے تو رؤوف کا معنی شفقت کرنے والا، رحیم کا معنی بہت مہربان رحم کرنے والا، جس طرح آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو حضور کو بھی اللہ نے رحیم کہا۔ رؤوف اور رحیم دونوں میں رحمت کا معنی ہے، لیکن رؤوف اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ رؤوف اس کو کہتے ہیں جو مصیبت اور مشکل کو دور کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں رؤوف۔ جو شر کو دور کرتا ہے، عربی کے اندر گرامیٹیکل اس کو دیکھیں گے آپ تو رؤوف کا معنی، رؤوف اس شخص کو کہتے ہیں جو ایسی شفقت کرے کہ سامنے والے کی ٹربل دور کر دے، اس کو کہتے ہیں رؤوف۔ اور رحیم اس کو کہتے ہیں جو مسلسل رحمت برسائے۔ تو حضور امت کی مشکل کو دور کرنے والے بھی ہیں اللہ کی عطا سے، اور رحیم بھی ہے کہ امت پر سراپا رحمت ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت بہت عظیم آیت ہے،
5 خوبیاں بیان کی ہیں۔ جلاء الافہام میں اس ایک وظیفہ بھی سن لیجیے اس کے حوالے سے۔ جلاء الافہام کے اندر صاحب جلاء الافہام لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بغداد میں موجود تھا اور ابو بکر بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں ابو بکر بن محمد کے پاس، ایک بہت بڑے عالم تھے ابو بکر بن محمد، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں ابو بکر شبلی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجلس میں آئے تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر بن محمد کھڑے ہوئے، سینے سے لگایا، اس سینے سے لگا کر ان کے ماتھے کو چوما اور ان کو بڑی عزت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ یہ بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے ایک اللہ کے ولی کی اتنی تعظیم کی۔ تو وہ جو صاحب ہیں جو بیان کر رہے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا، کہتے ہیں کہ میں نے اس علامہ صاحب سے پوچھا، ان عالم دین ابو بکر بن محمد سے پوچھا، حضور سارا بغداد تو ابو بکر شبلی کو دیوانہ سمجھتا، سارا بغداد تو یہ سمجھتا کہ یہ دیوانہ ہے، لیکن آپ نے اس کی اتنی عزت و توقیر کی اور تعظیم کی، کیا وجہ ہے؟ تو ابو بکر بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے وہی کیا ہے جو میں نے اس کے ساتھ رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ راوی کہتے ہیں کہ میں اور حیرت میں آیا، میں نے پوچھا حضور آپ نے کیا معاملہ دیکھا؟ تو کہا ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور میں نے دیکھا کہ حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، تو اس مجلس میں ابو بکر شبلی بھی آئے، اور جب ابو بکر شبلی آئے تو حضور کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ تو جو حضور نے کیا میں نے وہ بھی عمل کیا۔ تو میں نے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ابو بکر شبلی کا ایسا کیا عمل ہے کہ جس پر آپ نے اتنی کرم نوازی فرمائی، آپ نے ماتھے کو بوسہ دیا، گلے سے لگایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ عمل ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم پڑھتا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ ہم پر درود و سلام پڑھتا، یہ عمل کرتا۔ اور ایک روایت میں آیا کہ یہ دونوں آیتیں پڑھتا ہے، یہ رؤوف الرحیم کے بعد اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، دونوں آیتیں پڑھتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، وہ 3 دفعہ پڑھتا، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت جلاء الافہام میں بھی لکھی ہوئی ہے، 2-4 کتابوں میں اور لکھی ہوئی ہے، اور حیرت ہوگی آپ کو کہ دیوبندیوں کے اور تبلیغی جماعت کے نصاب میں ایک کتاب بڑی پڑھائی جاتی ہے، درج دیا جاتا ہے، فضائل اعمال۔ فضائل اعمال میں شیخ زکریا کاندلوی نے جہاں فضائل درود کا باب لکھا ہے، انہوں نے بھی اسی روایت کو نقل کیا کہ جو فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھے اور آیت کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود پڑھ لے تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کی زیارت اسے عطا فرماتا۔ تو معمول بنا لیجیے اس آیت کو پڑھنے کا کہ 1 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں اور 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنی عظیم آیت ہے، آخری آیت۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اور اے حبیب آپ ان کی پریشانی دیکھ کر پریشانی میں آتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، آپ ان کی نہایت بھلائی کے چاہنے والے، آپ ان پر رؤوف الرحیم ہیں، لیکن اگر یہ پھر بھی فَإِن تَوَلَّوْا آپ سے منہ پھیرتے ہیں، پھر بھی یہ منہ پھیرے آپ سے، تو دیکھیں ان تمام چیزوں میں فائدہ ان کا ہے، آپ تو رب کے آلریڈی محبوب ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیں حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ حضور ان کو کہہ دیں، ان کو بتا دیں میرے محبوب کہ تمہارے پاس تمہاری بھلائی کا چاہنا حضور کا کسی مفاد یا کسی مطلب سے نہیں ہے۔ حضور یہ نہیں چاہتے کہ ایک بہت بڑی جماعت بنا لیں، اپنے سپورٹر کھڑے کر دیں، کہ حضور اس وجہ سے شفقت کر رہے ہیں کہ حضور کو کوئی لیڈر بننا ہے، حضور تو آلریڈی لیڈر ہیں، اللہ نے بنایا انہیں۔ لوگ اپنے مفاد کے خاطر لوگوں سے اچھے ملتے ہیں، کبھی لوگ بڑے بڑے سپورٹر بنیں گے تو آدمی لیڈر بن جائے گا، رسول اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ سب کے سب بھی ساتھ چھوڑ دیں تو فَإِن تَوَلَّوْا، اے حبیب اگر یہ سب کے سب بھی پھر جائیں تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان سے کہہ دیں حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو۔ اب اللہ ہے کون؟ پہلے کہا اللہ کافی ہے،
اب بتاؤ انہیں اللہ ہے کون؟ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، علیہ توکلت، میں نے تو اسی پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ حضرت ابو دردہ، ایک اور وظیفہ سن لیجیے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح و شام 7 مرتبہ یہ پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی صبح و شام 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھے، چاہے کتنا بڑا مسئلہ اس کا پھنسا ہوا ہو، چاہے کتنا بڑا اس کا کوئی اہم کام ہو، یہ آیت جو 7 مرتبہ صبح و شام پڑھے گا، اللہ اس کام میں اس کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ اس کی مدد کرے گا تو ساری دنیا مخالفت کرے، کام اس کا ہوگا، کام اس کا ہوگا۔ لیکن جب یہ چیزیں پڑھا کریں تو یقین کے ساتھ پڑھا کریں، ڈاؤٹ فل ہو کے نہ پڑھیں۔ کام کب ہوتا ہے؟ جب یقین ہوتا ہے۔ مریض آدھا، ڈاکٹر سے پوچھیں، ہمارے تو حضرت بیٹھے ہوئے سائیکیٹرسٹ ہیں ماشاءاللہ، سائیکولوجی پڑھتے پڑھاتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں، آدھا مریض تو اس ذہن کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں نے ٹیبلٹ لے لی ہے، اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ ذہنیت جو ہے یہ اس کو آدھا ویسے ہی ٹھیک کر دیتی ہے، اور ذہنی طور پر آدمی سوچے میں بیمار ہوں تو جتنا بیمار نہیں ہوتا اتنا بیمار ہو جاتا۔ تو جب بھی کوئی یہ حدیث آپ نے سنی، اب حضور نے کہا ہے تو حضور نے کہا ہے تو رسول اللہ تو کبھی غلط کہہ ہی نہیں سکتے، حضور نے کہہ دیا تو سمجھ لیجئے کائنات میں اس سے اتھینٹک کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ اور کس کے لیے کہا ہے؟ اللہ کے لیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، وظیفہ کثرت سے پڑھیے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ 129 آیتیں بحمد اللہ تعالی مکمل ہو گئی ہیں، اور سورہ توبہ 9ویں سورت ہے قرآن کریم کی، اور یہ 9 صورتیں بھی میرے رب کا بہت احسان ہے، بہت احسان ہے، بہت شکر ہے کہ 9 صورتیں ہم نے مکمل کر لی بحمد اللہ تعالی، یہ اس کا فضل ہے۔ یہ آپ کے لیے، میرے لیے، اور جو دیکھ رہے ہیں ناظرین، ان سب کے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کا درس دے پا رہے ہیں، آپ سن پا رہے ہیں۔ یقیناً اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں، یہ یقیناً اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ جس نے خدمت قرآن پر مجھے اور آپ کو لگایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے قرآن کی اس درس میں تفسیر ہماری مکمل کروا دے، اور جو حق ہے وہ ہمیں بیان کرنا نصیب فرمائے، اور جو احکامات اس میں اللہ نے بیان کیے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو میں بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان احکامات پر عمل کرنا نصیب فرمائے اور اس کو قائم رکھے، استقامت نصیب فرمائے، اور اس میں جو اللہ نے حرام چیزیں بیان کی ہیں، جن سے بچنے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العزت ان سے ہمیں بچائے۔ جہاں منافقین، ظالمین، فاسقین، فاسدین کا ذکر ہوا، ان کی عادتوں کا ذکر ہوا، مالک اگر وہ کچھ بھی کسی بھی لحاظ سے وہ عادتیں ہم میں، ہمارے گھر والوں میں موجود ہیں، اے اللہ ان تمام عادتوں کو ہم سے نکال دے۔ اور جہاں جہاں اس قرآن میں اللہ نے صدیقین کا ذکر کیا ہے، جہاں اپنے محبوبوں کا ذکر کیا ہے، جہاں نبیوں کا ذکر کیا ہے، جہاں صالحین کا ذکر کیا ہے، جہاں صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، جہاں توبہ کرنے والوں کا ذکر کیا ہے، جہاں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر کے اللہ نے ان پر مہربانیاں کی ہیں، جن کے لیے اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان کے لیے جنت تیار ہے، جن کے لیے اللہ نے یہ کہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ سب سے بڑی نعمت تو ان کے لیے ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ جہاں پر بھی اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ بندے ہیں جو اللہ کی رحمت سے لبریز ہیں، اللہ کی رحمت مسلسل ان پر برس رہی ہے، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ ان میں آپ کو اور مجھے شامل فرمائے، اور اس درس کو، اس جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اللہ اس درس کو قبول عام عطا کرے، ہم مر بھی جائیں یہ درس ہمارا لوگوں تک پہنچتا رہے، لوگ اس کے ذریعے ہدایت حاصل کرتے رہیں، اللہ اسے ہمارے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور عاجزی اور انکساری عطا فرمائے، غرور سے، تکبر سے، گھمنڈ سے، خود پسندی سے مالک کریم اپنی پناہ عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے اپنے دین کی خدمت کرنا نصیب فرمائے، اور اس عظمت والے
پاک کلام کے صدقے اللہ ہماری دنیا و آخرت روشن فرمائے، ہمارے رزق میں روزگار میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ہمیں اولاد کی جانب سے خوشیاں عطا فرمائے، ہر شر سے، ہر شریروں سے، ہر ظالم سے، ہر ظلم سے ہم سب کو اپنی پناہ، اپنی امان عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک کریم، جس طرح تو نے اپنے حبیب کی حضرت ابو بکر شبلی کو زیارت فرمائی، ان قرآن کی آیات کا صدقہ ہمیں بھی وہ خواب آئے کہ ہاں اس گناہگار آنکھوں سے مدینے والے کی زیارت عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔